اگر آپ نیا اسلامی سال شروع ہوتے ہی مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو پھر محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے نمک کے اوپر یہ عمل ایک مرتبہ ضرور کر لیں، کیونکہ جو لوگ اس عمل کو نمک کے اوپر کرتے ہیں وہ محرم کا چاند نظر آتے ہی مالا مال ہو جاتے ہیں، اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ لوگ بڑے بڑے ایسے ہیں جنہوں نے پچھلے سال اس عمل کو کر کے اپنے مقدر کو سنوارا تھا، اپنی تمام زندگی کی حاجتیں پوری کروا لیتے ہیں، اور جو لوگ ابھی تک مقروض ہیں اور دن بہ دن قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، فوری طور پر یہ عمل کرتے ہی محرم کا چاند نظر آتے، کیونکہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور اختتام ذوالحج میں ہوتا ہے۔ آخری مہینہ ذوالحج کا اور پہلا مہینہ محرم کا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے آپ نے یہ عمل نمک کے اوپر کرنا ہے، پھر آپ کی پورا سال ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دعا پوری ہوگی، بلکہ بن مانگے بھی ملتا رہتا ہے، اتنا ملتا ہے کہ گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ اب یہ چیزیں آپ نے جو سب سے پہلے پڑھنی ہے اس کو ذرا سنیے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا اسم مبارک ہے جس کے پڑھنے سے آپ کے لیے سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ وہ اسم مبارک کتنا کمال کا ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا۔ دیکھیں، انسان جو مسلسل پریشانیوں میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی دکھ، کبھی کوئی، پورا سال ان کی زندگی میں سکون نہیں ملا، ہر روز ہم ان کے بڑھتے جا رہے ہیں اور پریشانیوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ لوگ اس عمل کو اس طرح ایک مرتبہ ضرور کریں، کیونکہ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ماہ محرم الحرام کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، لوگ تو اس مہینے کا پورا پورا سال انتظار کرتے ہیں، اور ہر کوئی اس مہینے کے انتظار میں تھا، اور جن لوگوں نے پچھلے سال اس عمل کو کیا آج وہ لوگ بڑی خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ محرم اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ یعنی احترام والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ حرمت والا ہے، قابل احترام مہینہ ہے۔ اس میں کئی واقعات موجود ہیں، کیونکہ اس میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، جو ایک عظیم سانحہ تھا۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں کئی دوسرے اہم واقعات بھی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے عرش کو بنایا ہے، لوح کو بنایا ہے، قلم کو بنایا ہے، زمین کو بنایا ہے، آسمان کو بنایا ہے۔ تو پھر زمین و آسمان کی جو چیز بھی مانگنا چاہے، جس چیز کا سوال کریں گے، جو دل میں خواہش پیدا ہوگی، اللہ اس خواہش کو بھی پورا فرما دے گا۔ اس لیے دوستو، یہ قابل احترام مہینے میں آپ نے اس کا استقبال کیسے کرنا ہے۔ در حقیقت یہ عمل استقبال کے لیے بھی ہے، اور یہ آپ کی زندگی کو سنوارنے کے لیے بھی ہے، پورا سال خوشحال رہنے کے لیے بھی ہے، پورا سال غموں سے نجات کے لیے بھی ہے، کیونکہ آپ نے اب اس مہینے کا عظمت، اس مہینے کی شان خود قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا، 4 حرمت والے مہینے جو ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن یہ حرمت والے مہینوں میں سب سے عظیم مہینہ ہے۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ دیکھیں، انسان کبھی کسی مشکل میں، کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کبھی کوئی غم آ جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، کبھی قرض آ جاتا ہے، کبھی کوئی معاملات چلتے چلتے رک جاتے ہیں، کاروبار کئی لوگوں نے اپنے گھر شروع کیے ہوئے کئی سالوں سے مکمل نہیں ہو رہے، یہ عمل کرتے ہی اللہ کی رحمت برسے گی۔ جس نے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اس عمل کو کیا اللہ کی رضا کے لیے، پھر اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے، پھر بندہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے ایک یعنی پیالی میں یا کسی برتن میں یا کسی کاغذ کے اوپر، وائٹ کاغذ کے اوپر تھوڑا سا نمک لے لینا ہے، اور آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز، 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ نمک آپ کے سامنے پڑا ہونا چاہیے، اور آپ کو جو عمل بتا رہا ہوں یہ عمل آپ مغرب کے بعد سے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، تاکہ کوئی غم، کوئی فکر، کوئی بھی پریشانی جو آپ کی زندگی میں آنے والی ہے یا آئی ہے، سب پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا۔
تو آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے یا کوئی دوسرا درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں اس مقام پر یہ بات واضح کرتا چلوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دوسرا درود پاک، لیکن اس مقام پر آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اندر آل محمد کا ذکر موجود ہے، اور اس مہینے کی جو اس وقت کا نسبت زیادہ ہے وہ شہداء کرب و بلا کی طرف ہے، امام عالی مقام کی جانب ہے، حضور کی اہل بیت کی جانب ہے، تو پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی حضور کی آل کا ذکر اس درود پاک کے اندر موجود ہے، تو ہم نے یہی درود پاک پڑھنا ہے۔ تعداد میں نے عرض کر دی ہے، اس میں کمی پیشی نہیں کرنی، اضافہ نہیں کرنا، نہ اس میں کمی کرنی ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد جو چیز پڑھنی ہے وہ ایسی ہے کہ جس کے پڑھتے ہی پہاڑوں جیسی رکاوٹیں بھی ہوں تو ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، ہر رکاوٹ تو ٹوٹ جاتی ہے، ایسے جیسے یعنی کہ ہوائیں چلتی ہیں، آندیاں چلتی ہیں، ہر چیز کو آگے کی طرف لے جاتی ہیں اڑا کر، اسی طرح ہر غم اور پریشانی یہ عمل اڑا کر لے جائے گا۔ اس لیے آپ نے کرنا، اب سب سے پہلے جس طرح میں نے کہا باوضو کی عمل کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔ عمل کے دوران کوشش کرنی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کلام نہ کریں، کسی کے ساتھ بات نہ کریں، بلکہ عاجزی کے ساتھ بیٹھیں اور اس عمل کو شروع کر دیں، کیونکہ قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں پہنچے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش ملت ابراہیم کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے ان کاموں میں اتفاق کرتے تھے، کیونکہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ مہینہ جس میں اللہ نے لوح قلم سب کچھ بنایا، آدم علیہ السلام کی تخلیق جس میں فرمائی ہے، جس میں اس نے حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی ہے، اور وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، ہر بندے کو، کیونکہ ہم اولاد آدم ہیں، ہمارے باپ کی جو توبہ اس مہینے میں قبول ہوئی تو جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا۔ اب جو اس میں مبارک ہے اس کے پڑھنے سے گناہوں بھی ختم ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کے ذریعے یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، اے کھولنے والے، اے کھولنے والے، اے کھولنے والے، اس کا مطلب ہے، اس کا معنی ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو میں سمجھتا ہوں اس کی بدنصیبی ہے، ورنہ یہ عمل تو ایسا ہے جو آپ کی نسلوں کو آباد کرتا ہے، جو آپ کی نسلوں کو عروج دیتا ہے، کیونکہ اللہ کی نظر عنایت سے ہر مصیبت، ہر آفت دور ہوتی ہے، اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے، سختی ختم ہوتی ہے، تنگی راحت میں بدل جاتی ہے، دشمن پر فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہر قسم کی تکلیف دینے والی چیز اللہ دور کر دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جب اس میں مبارک پڑھتے ہیں تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اسباب پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہر کام میں کامیابی ہے۔ اس لیے جو لوگ جن لڑکوں لڑکیوں کی شادیوں میں رکاوٹ ہے، والدین پریشان ہیں، اور ایسی رکی ہوئی شادیاں یا جن کے لیے رشتے ہی نہیں آتے، جن کے رشتے ہو کر رک گئے ہیں، جن کے کاروبار رکے ہوئے ہیں، جن کا مکان رکا ہوا ہے، جن کی دکان رکی ہوئی ہے، جن کے تندرستی جیل مقدمے رکے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر ایک ایک کی وضاحت کروں تو وقت بہت چاہیے، کیونکہ میں نے بھی اپنی عبادت کرنی ہے، آپ کو اس لیے یہ عمل بر وقت بتا رہا ہوں تاکہ کوئی بھی اس کی برکت سے محروم نہ رہے۔ تو یہ اس میں مبارک جیسے میں نے کہا اسی ترتیب کے ساتھ اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، تعداد میں نے عرض کر دی ہے، کمی پیشی نہ ہو۔ یہ عمل قید سے خلاصی کے لیے بڑا مفید ہے، سخت سے سخت مقدمہ بھی ہو، ناحق بندہ پھنس جائے تو اس کو پڑھتے ہی تمام مقدمے خود خارج ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی مدد جب شامل حال ہو تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا، پھر ہر ایک چیز ٹوٹ جاتی۔ دیکھیں اللہ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، جس سے عزت چھین لے اسے کوئی یعنی عزت نہیں دے سکتا، جس سے رزق دے اسے کوئی یعنی کہ غربت نہیں دے سکتا، جسے وہ غربت دے دے اسے کوئی امیری نہیں دے سکتا، جس سے زندگی دے اسے کوئی موت نہیں دے سکتا، جسے موت دے اسے کوئی زندگی نہیں دے سکتا۔ اس لیے جب یقین ایسا ہو، ایمان ایسا بن جائے تو پھر راستے کی ساری رکاوٹیں ایسے پانی کی طرح بہہ جاتی ہیں۔ اب اس میں مبارک جو میں نے آپ کو کہا، اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے ہر امتحان میں فتح ملے، کامیابی ملے، کوئی مفکر انجینئر یہ خواہش کرتا ہے ہر میدان میں فتح مل جائے، ہر شعبے میں کامیابی مل جائے، تو اس کے لیے یہ بڑا بہترین موقع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کائنات کی ذرے ذرے کا علم ہے، ہر شے کو وہ جانتا ہے، وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، ابتدا سے انتہا تک ہر چیز اسی کے سامنے ہے۔ ماں باپ کو اکثر شکایت ہوتی ہے کہ ان کی اولادیں ان کا ادب احترام نہیں کرتی، یہ عمل کرتے ہی اولاد ادب بھی کریں گی، ذہن بھی مضبوط ہوں گے، قوت حافظہ بھی تیز ہوگی۔ اب یہ اس میں مبارک جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا یہ کوئی عام اس میں مبارک نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے،
اس کو آپ کو جو تعداد بتائی ہے اس میں کمی پیشی نہیں کرنے، اس لیے بند شدہ کاروبار جتنے بھی جیسے بھی ہوں گے کھل جائیں گے، اس لیے کہ اس کے بعد آپ کو کسی اور عمل کے کرنے کی پورا سال انشاءاللہ حاجت اور ضرورت نہیں ہوگی۔ بس روزانہ کی بنیاد پر ایک چیز بتاؤں گا، اس کو پڑھتے رہیں گے، یقیناً تمہارے ہاتھوں میں مٹی کو بھی لگاؤ گے تو سونا اگائے گی۔ اس لیے اب جو اس میں مبارک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے ذریعے تو اللہ اپنے بندوں کو عطا ہی اتنا کرتا ہے، اس کی یہ شان عطا ہی اس قدر ہے کہ غریب ہو تو اس کو غنی کر دیا جاتا ہے، گھر میں ایک بندہ بھی کرے تو سب گھر والوں کا مقدر سنوار دیتا ہے۔ اب آپ نے اس سے یوں مانگنا ہے، جب راستے کھل جائیں، رکاوٹیں ہٹ جائیں تو اسے کہنا ہے اے بہت زیادہ دینے والے عطا کر دے۔ بس پورا سال پھر رزق اتنا ملتا رہے گا، دولت اتنی آتی رہے گی، وہ مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ جو غربت اور تنگی سے دوچار رہتے ہیں نا پورے سال کے لیے ذرائع آمدن میں ایسے یکدم اضافے ہوتے ہیں اور تھوڑے عرصے میں وہ بندہ غنی کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یہ اس میں مبارک پڑھنا ہے، یا وہاب یا وہاب یا وہاب، اس طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اس میں مبارک اللہ تعالیٰ کا بڑا پسندیدہ اس میں مبارک ہے۔ اس طرح میں یہ دو چیزیں آپ کو بتا دی ہیں، یہ دونوں چیزیں آپ کو ایک خاص ترتیب ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی ترتیب کے ساتھ آپ جب پڑھ کے جائیں گے نا تو نمک آپ کے سامنے ہونا چاہیے، مقصد آپ کی حاجت یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی مطلب آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے نا وہ آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے۔ تو اس طرح جب مانگتے جائیں گے تو سو ملتا جائے گا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بادشاہت بھی عطا کی ہے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی، پھر حضرت یوب علیہ السلام کو شفا ملی، یونس علیہ السلام کو مچھلی میں رہنے کے بعد نکالا گیا اور آپ کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، عذاب کو دور کر دیا گیا، اور پھر اس میں پہلی مرتبہ جو رحمت نازل ہوئی ہے نا، رحمت سے کیا برانے رحمت، جو بارش نازل ہوئی ہے وہ اس مہینے میں ہوئی ہے جو محرم کا مہینہ ہے، یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اسلامی سال کا، تو اس لیے اسی نے نواسہ رسول یعنی کہ امام علی مقام کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی، دنیا بنے بھی اسی دن، اور جو ہے وہ دنیا ختم بھی اسی دن ہوگی۔ بس اس نے تو فرمانا ہے کن ہو جا، وہ اسی وقت وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب یہ دوسرا اس میں مبارک جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، جس کو پڑھا ہے، اس کو بھی آپ نے بہت زیادہ جتنا بھی آپ چاہتے ہیں، آپ مقروض ہیں تو اس حساب سے مانگیں، یعنی پورے سال کے لیے غیبی مدد مانگنی ہے، یہ ذہن میں رکھ کے آپ نے عمل کرنا ہے کہ یا اللہ مجھے غیبی مدد عطا فرما، اور مجھے اتنا عطا فرما کہ میں کبھی زندگی میں کسی کا محتاج نہ ہوں۔ یہ الفاظ اگر آپ نے بول دیے، اسی طرح آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی صورت پیدا کر دیتا ہے کہ ایسی جگہ سے مدد فرما دیتا ہے جس کا بندے نے سوچا بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے ہمیشہ دولت مند جو لوگ رہتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگوں کے پاس تو مال و دولت ختم نہیں ہوتا، خرچ بھی اتنا کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے، تو یہ وجہ کیا ہے؟ وہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی راز، کوئی نہ کوئی چیز ان کے ہاتھ میں ہے، اچانک دیکھتے دیکھتے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے اچانک امیر ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ کبھی اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا کہ یار یہ بندہ بھی اتنا عروج پر جائے گا، کیا وجہ ہوتی ہے؟ آخر کوئی نہ کوئی چیز تو ان کے ہاتھ میں لگ جاتی ہے نا، تو یہ وہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تمہیں دولت مند رکھے گا۔ میں نے یقیناً ایسی برکتیں دیکھی ہیں، میں خود حیران ہو جاتا ہوں، جب رزق آتا ہے، دولت آتی ہے، لوگ ایسے خدمت کر کے چلے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، تو اس لیے ضرورت کے مطابق بھی، ضرورت سے زیادہ بھی اس بندے کو رزق ملتا ہے۔ وہ بندہ پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کو اس کی قابلیت کے مطابق کام نہیں مل رہا، جاب نہیں مل رہی، بیچارہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے، کہیں سے کوئی بات نہیں بن رہی، اسی طرح شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور کاروبار کے لیے پیسے نہیں ہیں، کدھر جائے؟ اپنوں نے بھی رخ پھیر لیا ہے، گھر میں بھی عزت نہیں ہے، باہر بھی عزت نہیں ہے، ہر طرف سے سارے معاملات خراب ہوئے پڑے ہیں۔ اس نے کیا پڑھنا ہے؟ جو اس میں مبارک بتایا ہے، جس کا مطلب بہت زیادہ دینے والا۔ اس کے بعد جو اس میں مبارک بتانے جا رہا ہوں، جب اس کو پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا بہت زیادہ دینے والا ہے، وہ کس قدر تمہیں عطا کرنے والا۔ دیکھیں، رزق ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے، رزق کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے رزق کی ضرورت نہیں ہے یا مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اس لیے اب آپ نے یہ جو اس میں مبارک میں نے بتایا، اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اس سے کم تعداد میں آپ نے ابھی پڑھنا ہے۔ یہ بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، جو تعداد بتائی جائے، جو ترتیب بتائی جائے، جو تصورات بتائی جائیں، ان تصورات کو مد نظر رکھنا ہے اور ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے۔
اور کیونکہ محرم الحرام کے مختلف وجوہات بھی بتائی جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ اتنی عظمت والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں ماہ رمضان کے بعد جس مہینے کے روزوں کی فضیلت نہ وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اب دوسرے نمبر والی تسبیح جو آپ نے پڑھنی، اس کو بھی 100 بار پڑھنا ہے، اس سے کم نہیں پڑھنا، نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ دیکھیے تالے کو چابی لگائے نا، اگر چابی کا ایک دندہ ٹوٹ جائے تو کبھی بھی تالا نہیں کھولتے۔ اسی طرح آپ ایک پاسورڈ بھول جاتے ہیں، پاسورڈ آپ نے موبائل کو لگایا، کسی کو لگایا، ایک اس کا بھول جاتے ہیں یا ایک زیادہ کر دیتے ہیں، وہ کبھی کھولے گا لاک، کبھی بھی لاک نہیں کھلے گا۔ میں نے لیپ ٹاپ کو لاک لگایا ہوا ہے، اب میں اس کو کھولتا ہوں، میں نے کوئی بھی میں نے برڈ لگائے 5 لگائے ہیں، اگر میں 6 ملاؤں تو کبھی لاک نہیں کھلے گا، 4 ملاؤں تب بھی، 5 ملاؤں گا تب بھی بات بنے گی۔ اس لیے جو اعمال بھی ہوتے ہیں اس میں بھی ایک راز ہوتا ہے، اللہ والوں کے ازمودہ ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے ہم اس کے مطابق اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا تھا، وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا کسی شخص نے سوال کیا تھا کہ ماہ رمضان کے بعد کون سا مہینہ عظمت والا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں جو ہے وہ روزے رکھنا ماہ محرم میں سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت ہے، کیونکہ اس میں ایک قوم کی توبہ قبول ہوئی ہے اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اسی دن قبول ہوگی۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جو اس کے روزے رکھے گا اس کو ایک روزہ رکھنے کا ثواب جو ہے وہ 30 روزے رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جس میں جیسے ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، رجب ہے، یہ 4 مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں۔ اس لیے کچھ اللہ تعالیٰ نے دن کچھ راتیں ایسی مقرر کی ہوتی ہیں جن دنوں کو اللہ تعالیٰ نے باقی دنوں پر فضیلت دی ہوتی ہے، کچھ راتوں کو بعض راتوں پر، بعض دنوں کو بعض دنوں پر، بعض بندوں کو بعض بندوں پر بھی فضیلت ہوتی ہے۔ اسی ترتیب کے جب آپ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ اگلا آنے والا سال آپ کے لیے خوشی کا سال ہوگا، مسرت کا سال ہوگا، اس لیے کہ اب آپ نے لیکن اس میں وہ دن بھی ہے نا، یعنی جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، 9 10 کا دن ہے، تو وہ کس قدر عظمت والے ہیں، کس قدر فضیلت والے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے دوستو اب تیسرے نمبر پر جو چیز پڑھنی ہے، جو اس میں مبارک پڑھنا ہے، اس کا خاص تعلق کی دولت کے ساتھ ہے، رزق کے ساتھ ہے۔ اس لیے میں آپ کو ایک گزارش کرنا چاہوں گا، جب رزق ملنا شروع ہو جائے نا، یہ عمل کرنے کے بعد رزق ملنا شروع ہو جائے گا، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، گھر سے نوبتیں پریشانیوں کا جب خاتمہ ہو جائے تو آپ نے اللہ کا حصہ ضرور نکالنا کرنا ہے، جتنا حسب توفیق ہو، کوئی نہ کوئی چیز صدقہ اللہ کی راہ میں کر کے رکھ رہے ہیں۔ صدقہ رزق کو بڑھاتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اللہ کے ساتھ تجارت کریں انشاءاللہ ایسی بہاریں دیکھیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے اس مہینے کو بعض لوگ منحوس کہتے ہیں، اس میں نکاح کرنا ہے منحوس ہے، یہ بعض لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں۔ تو اس میں یعنی کہ امام علی مقام کی شہادت کا اگرچہ مہینہ ہے، لیکن اس میں نکاح کی تقریب کرنا وہ خوشی کا کام ہے، تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں نہ کیا جائے۔ تو اس میں جو ہے اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ نکاح جو وہ حضور کی سنت ہے، اس میں کرنے سے کسی قسم کا کوئی بندہ گناہ گار نہیں ہوتا، بلکہ اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن آپ اس میں وہ خوشیاں اس طرح کی نہ کریں جیسے وہ تو گانے گانا اور یہ اس طرح کی، یہ تو عام دنوں میں بھی منع ہے نا۔ تو اب آپ نے دوستو تیسرے نمبر پر جس میں مبارک پڑھنا ہے نا، اس کا تعلق رزق کے ساتھ ہے، وہ اس میں مبارک ہے یا رزاق، یا رزاق، اے رزق دینے والے، اے رزق دینے والے، اس کی برکت سے رزق کے دروازے کھلیں گے، رزق کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات ملے گی، اسباب پیدا ہوں گے، مفلسی دور ہوگی، ہر قسم کی فتح ملے گی، اس لیے کہ اب تمہاری زندگی، نئی زندگی کا نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، آگے آنے والا سال تمہارے لیے بہترین ہوگا، مفلسی اور غربت کا خاتمہ ہوگا، اخراجات اگرچہ زیادہ ہیں، آمدن کم ہے، تو اب تمہاری آمدن بڑھ جائے گی، اور اسی طرح رکے ہوئے کام تمہارے اب چلنا شروع ہو جائیں گے، اور تمہاری تمام کاموں میں بالی ہو جائے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے نا، یہ دولت کی کنجی ہے، کیونکہ اس کی بدولت جس نے بھی مانگا ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ نے عطا کر دیا ہے، کیونکہ اسے پڑھنے والا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے خالی رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ بہت بڑے بزرگ کی ہے، وہ فرماتے وہ نہ کبھی محتاج، اس کی جیب کبھی خالی نہیں ہوتی تھی، اس لیے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس عمل کا وقت جو ہے وہ رات مغرب کے بعد سے ہے، وہ آپ کسی رات بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ محرم کی چاند رات بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے پہلے تک آپ کسی وقت بھی اسی طرح نمک کے اوپر یہ عمل، نمک سامنے رکھ کر آپ نے یہ چیزیں پڑھنی ہیں۔ اب یہ جو اس میں مبارک جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یا رزاق، اے رزق دینے والے، تو اس میں مبارک کو آپ نے پڑھنا اسی ترتیب کے ساتھ، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے تمہیں رزق سے نوازتا ہے، اتنا رزق عطا فرمائے گا جس قدر تمہاری سوچ بھی نہیں جا سکے گی۔ تو اب یہ اس میں مبارک کی تعداد بھی 100 مرتبہ ہے،
کیونکہ رزق روزی نعمت کو کشادہ کرنا یہ صرف اللہ کی ذات اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے، اس لحاظ سے کہ جب وہ کوئی اس سے مانگتا ہے وہ اس کو عطا کرنے پر قادر ہے، اور کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہیں ہے جو کسی کو دے سکے، یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو ساری کائنات کو عطا فرما رہا ہے۔ اس لیے آپ ہم دوستوں اس میں مبارک کو پڑھتے ہوئے آپ نے تصور وہی رکھنا ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا، پورے سال کی خوشحالی مانگنی ہے، اور انشاءاللہ آپ کا تمام برے آدمیوں سے بھی نجات مل جائے گی، گھر میں بھی امن آئے گا، سکون آئے گی، اور درجے بھی بلند ہوں گے، ہر میدان میں عزت بھی ملے گی، معرفت کے دروازے بھی کھلیں گے، شہرت بھی ملے گی، عزتیں بے کمال ملیں گی۔ اب جو اس میں مبارک میں بتانے لگا ہوں یہ 4 قسم کے اس میں مبارک ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف کو آپ نے پڑھنا ہے۔ بس یہ 5 چیزیں ہیں پنجتن پاک کی نسبت سے، ان کو پڑھ کر آپ اس کے اوپر دم کریں گے، گویا آپ نے یوں سمجھے کہ آپ نے چاند نظر آنے سے پہلے یہ 5 کام کرنے ہیں۔ یہ 5 کام پنجتن کی نسبت سے جب بندہ کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی کی 5 نسلوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ عزت والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہر قسم کی عزت اسی کے ذات کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ اہل دنیا کا دستور ہے، جس سے کوئی راضی ہو وہ اسے عزت دیتا ہے، جتنا کوئی بڑا اختیار کا مالک ہو وہ اسی مناسبت سے باعزت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہ بادشاہ کا دوست ہو تو کوئی انعام کرام دے کر باعزت کر دیتا ہے، زیادہ خوش ہو تو اسے کوئی منصب عطا دیتا ہے، تو اسے نوازنے کی کوشش کرے گا، لیکن دوسروں سے ممتاز ہو جائے۔ دوسروں سے ممتاز ہونا ہی دراصل عزت پانا ہے، مگر یہ دنیا کی عزت اس کی عطا کے بغیر نہیں ملتی۔ در حقیقت اللہ ہی کسی کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے تو دوسرے عزت کرتے ہیں۔ اصل عزت عطا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کمنٹ میں سب بتائیں، اور ہماری چاند رات میں خصوصی دعا ہوگی۔ جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف اور صرف 5 مرتبہ درود پاک پڑھیں پنجتن کی نسبت سے، اور کمنٹ میں نام لکھے، اس کا سواز انشاءاللہ چاند رات میں شہداء بدر کی روح کو پیش کر کے ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی۔ ہر سال لوگ شامل ہوتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے لوگوں کا مقدر سمجھتا ہے، بہت سارے لوگوں کے دعائیں حق میں قبول ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ بھی اس دعا کا حصہ بنیں۔ اب اس میں مبارک آپ نے یہ پڑھنا ہے 100 مرتبہ، انشاءاللہ بہو گھر میں آئے، گھر میں امن ہوگا، اہل خانہ میں عزت ہوگی، گھر والوں میں عزت ہوگی، باہر جائیں گے کسی میدان میں ہمیشہ باعزت رہیں گے۔ کوئی آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا تو بہت ذلیل ہوگا، آپ کا بال بھی بیگا نہیں کر سکے گا۔ تو اب آپ نے پڑھنا ہے یا معزو یا معزو یا معزو، تو اس کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورۃ الفاتحہ شریف، اور سورۃ الفاتحہ شریف کو بما بسم اللہ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لیکن جو میں نے 4 چیزیں پہلے بتائی ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد مختصر سی دعا کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ درود پاک کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف اور صرف سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ پڑھ کر نمک کے اوپر دم کرنا ہے، اور نمک کے اوپر دم کر کے اس نمک کا استعمال آپ کو کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ گھر کا جو نمک ہے اس میں ڈال دیں، انشاءاللہ یہ باعث شفا ہوگا۔ جو کھائے گا، جو استعمال ہوگا گھر میں، کبھی بھی آپ کے نمک کا یعنی کہ اناج نہیں ختم ہوگا، یہ اس عمل کی تاثیر اور طاقت ملے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، آگے شیئر بھی کریں۔ السلام ورحمۃ اللہ۔